رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہے. درود و پاک اور سلام پاک سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء اکرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین. قرآن اور حدیث کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ، روزہ داروں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ، دیگر نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کی وہ خوبصورت اور پیاری جنت تیار ہو چکی ہے اور اس کو خوبصورت دروازے بھی لگا دیے گئے ہیں اور ان کے خوبصورت نام بھی رکھ دیے گئے ہیں. میں آج کا بہت ہی پیارا مضمون ہے، انتہائی تحقیقی، غور طلب ہے، تو گزارش یہی کروں گا کہ جو باہر بھائی چہل قدمی کر رہے ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، وہ اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے گھر اگر آ ہی گئے ہیں تو ذرا اندر تشریف لے آئیں، ہمتن گوش سراپا ہوش بن کر، ٹیکیں چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں. ٹیکیں چھوڑ دیں بھائی، ٹیکیں چھوڑ کر آگے تشریف لے آئیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو چاولوں کا انتظار ہے، وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن آپ سب مجھے جانتے ہیں، تو بہرحال بڑی ہی پاکیزہ مقدس مجلس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا بڑا ہی ذکر کیا ہے، لیکن ان کو حاصل کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان جنتی دروازوں کے ناموں سے بھی پتہ چلتی ہیں کہ وہ اعمال کریں گے تو اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے. صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جنتی دروازوں کے نام بیان کیے اور 3 دروازوں کے نام مختلف احادیث میں ملتے ہیں، لیکن ایک جنتی دروازہ جو 8واں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنتی دروازوں کی تعداد کتنی ہے، مل کر بولیں کتنی ہے؟ 8 دروازوں کی تعداد ہے. 7 کا نام صحیح حدیث میں موجود ہے، لیکن 8ویں کا نام کسی صحیح حدیث میں کیا کسی ضعیف میں بھی موجود نہیں. لیکن علماء امت نے، مہمانان جنت نے
اپنے علم سے استدلال کر کر یہ بات ہم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ 8ویں دروازے کا نام کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو 8ویں دروازے کا نام کچھ تفصیل کے ساتھ بتائیں تاکہ اللہ ہمیں بھی عمل کر کر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ صحابہ میں محدث ہیں ماشاءاللہ۔ سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جس سب سے پہلے دروازے کا نام لیا ہے وہ ان خوش نصیبوں کا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتے تھے اور با جماعت نماز ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، قیام اللیل، تراویح اور دیگر نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، وہ من کان اہل الصلاۃ، جو نمازی ہوگا نا، دعی من باب الصلاۃ، اس کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین جنت میں باب الصلاۃ میں سے اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کے نام کا دروازہ پہلا ہے جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ باب الصلاۃ۔ باب کہتے ہیں عربی میں دروازے کو، الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، باب الصلاۃ نماز والا۔ تو کیا نام ہے؟ آپ اگر ان دروازوں کے نام یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ آپ کے اندر اتنا ایمان ضرور موجود ہوگا کہ آپ وہ اعمال کرنے کی جستجو کریں گے کہ اللہ ہمیں اس دروازے سے جنت کا مہمان بنا دے انشاءاللہ۔ اور یہ اعمال صرف رمضان کے نہیں ہیں، یہ اعمال رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے دروازے کا نام کیا ہے؟ دوسرا دروازہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بنیادی جو کوشش ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کو، اسلام کے جھنڈے کو لہرانا، اس کو بلند کرنا ہے۔ اس کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد۔ اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، شہادت کا مقام پاتے ہیں اور اپنا مال جان سب کچھ لے کر اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے غازیوں کو، مجاہدوں کو اپنے اس دروازے سے جس کا نام باب الجہاد ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ ان کو اس دروازے سے اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اب اس کے آگے یہ ہے، ایک بندے کی سچی نیت ہے لیکن وہ جہاد پر جا نہیں سکتا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن سچی نیت کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین سے امید ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس رب کی رحمت پر کہ سچی نیت آپ کے دل میں ہو جہاد کرنے کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی، اس کے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی، تو آپ انشاءاللہ انہی مجاہدوں غازیوں کا ساتھ اللہ نصیب کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ آپ کو ان شہداء کے ساتھ اس باب الجہاد سے اپنی جنت کا، بولو تو صحیح یار، اپنی جنت کا کتنے نام ہو گئے؟ کون کون سے؟ ماشاء۔ اب اس کے آگے ایک پوائنٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں پر گولیاں چلاتے ہیں، مسلمانوں کو بم کے دھماکے میں شہید کرتے ہیں، مسلم ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلم ممالک کے اداروں کو کفر کا فتویٰ دے کر مارنا، قتل کرنا جہاد کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ اپنے مسلمانوں کو مارنا کون سا جہاد ہے بھائی؟ کیوں جی یہ جہاد ہے؟ یہ ہرگز جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو وہ ہے کہ جہاں کفر کی حکومت ہو وہاں ان کو جا کر اسلام کی تعلیم دی جائے، دعوت دی جائے، وہ قبول نہ کرے، پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں جہاد، اللہ کے راستے کے لیے لڑنا۔ دو دروازے ہو گئے، پہلے کا نام باب الصلاۃ، باب الجہاد۔ تیسرا دروازہ ان خوش نصیبوں کا ہے
جو اس مہینے کو گزار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ باب الریان، ریان کا معنی ہوتا ہے خوب سیراب کر دینے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ خوب سیراب کر دینے والا، باب الریان۔ اور یہ روزے داروں کے لیے ہے جو رب العالمین کے پیار میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور روزہ صرف دن میں بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہے کہ جس رب کے پیار میں تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ حلال چیزوں کو جو چھوڑ دیتے ہو فجر سے مغرب تک، لیکن اس کی خاطر حرام چیزوں کو سال کے 365 دن میں نہیں چھوڑتے۔ حرام کیا ہے میرے محترم پیارے بھائیو؟ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، غیبت چغلی کرنا بھی حرام ہے، لتیاں لگانا بھی حرام ہے، ہر وقت ایک دوسرے بھائیوں کے خلاف باتیں کرتے رہنا یہ بالکل حرام ہے۔ اور اسی طرح نماز چھوڑنا حرام ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا حرام ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے، گالی گلوچ نکالنا حرام ہے، اور اسی طرح بہن بھائیوں کے حقوق مارنا بھی حرام ہے، قرضہ لے کر اس کو ادا نہ کرنا حرام ہے، دیگر برائیاں ہیں یہ ساری کی ساری۔ اور اسی طرح بلا وجہ اپنے بھائیوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، عناد رکھنا، نفرت رکھنا، کدورت رکھنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہرحال جو بندہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کتنے پیارے انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یقین مانے آپ کا نام لے کر آپ کو کوئی بندہ منسٹر کوئی بھی بندہ کام کہتا ہے نا، تو آپ نہ دن دیکھتے، نہ رات، نہ موسم دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، آپ اس کے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں، دن رات محنت کوشش کرتے ہیں۔ پوری کائنات کے شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے حنان اور منان کہنے والوں، مجھے اپنا خالق و مالک کہنے والوں، مجھے رازق اور داتا کہنے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میری محبت کے اندر دن کے اندر فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنا فرض کر دیا گیا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اوپر ہی ہے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی، بول دے نہیں یار، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ موجود ہوں گے، روزے داروں کے بارے میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا این الصائمون، روزے دار کدھر ہیں؟ روزے دار بڑے مجمع سے اٹھیں گے، نکلیں گے اللہ کی جنت کی طرف، باب الریان کے قریب لا کر ان کو ایک پیارا سا اتنا انتہائی مزیدار قسم کا خاص قسم کا شربت پلا کر اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیا جائے۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ کون کون سا؟ ماشاء۔ چوتھا دروازہ صحیح بخاری کی اسی حدیث کے اندر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ کیا نام ہے؟ جو لوگ اپنا مال رزق حلال اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے اپنی جنت کا۔ اب باب صدقہ کے حوالے سے دو اہم باتیں، ذرا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، یہ آپ سے مخاطب ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ صدقہ کے حوالے سے بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقہ کسی خاص بلا کا نام نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقے کے اندر کالی ککڑی دیں گے، کالا بکرا دیں گے تب ہی قبول ہے، صدقہ کے اندر خون بہائیں گے، یہ ساری فضول باتیں۔ صدقہ دراصل نفلی مال خرچے کرنے کا نام ہے۔ جس طرح ایک فرض نماز ہوتی ہے، ایک نفلی نماز ہوتی ہے نا، ایک فرض روزہ ہوتا ہے اور ایک نفلی روزہ ہوتا ہے، ایک حج ہوتا ہے فرض ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے؟ نفلی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک یہ نفلی مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ صدقہ۔ صدقہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق دیگر نیکیوں کو بھی کہا گیا ہے، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں
اور خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں اربوں روپے کمائیں گے، ہزاروں روپے کی تنخواہ یا کمائی ہوگی پھر ہی خرچ کریں گے۔ اگر آپ ماہانہ 10,000 روپے بھی کماتے ہیں، اس میں سے 10-20 روپے روزانہ کی بنیاد پر خرچ کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیسے کو ضرور خرچ کریں اور دیگر نیکیاں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن میرا رب آپ کو باب الصدقہ میں سے اپنی جنت کا مہمان۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ کون کون سے؟ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، اور چوتھا پانچواں وہ الگ حدیث ہے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، راوی یہ بھی حدیث کے ابو ہریرہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے نا اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، کتنے احسانات کیے ہیں۔ دیگر احسانات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی احسان، اور آپ جانتے ہیں کہ احسان وہ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں پوری کائنات کے امام تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا۔ سب سے بڑا احسان تو ہمارے اوپر یہ ہے۔ دوسرا احسان اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سحری کھانے کا موقع بھی نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے روزے اور ہمارے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سحری کا کھانا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے سحری ضرور کھاؤ، اس کھانے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھاؤ، اللہ نے سحری کھانے والوں پر، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود یہ ہے، اللہ سحری کھانے والوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ سحری کھانے والوں کے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سحری ضرور کھاؤ، اگرچہ تمہارے اندر میں سے کوئی بندہ ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لے، سحری لازمی کھایا کرو۔ اس قدر اہمیت ہے سحری کی۔ بہرحال یہ تمام احسانات بیان کرنے شروع کریں تو مضمون ہی الگ ہو جائے گا۔ ان تمام احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کی امت کا 70,000 بندہ میں بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دوں گا۔ اللہ سے جب بھی دعا کریں یہ دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار سیاہ کار ہوں، انشاءاللہ میں شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، اللہ مجھے بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دینا۔ اللہ نے پوچھ لیا نا یہ حرکت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہمارے پلے کچھ رہنا، اللہ کو ہم بھائی حساب نہیں دے سکتے، ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ آج بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، یہ خاموشی اختیار کروائیں جی، میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، بہت اہم مضمون جاری۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ آپ کی امت کا 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جی یہ سودا میرے بارے کا نہیں، مجھے نہیں قبول۔ اچھا پیارے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جی یہ اس طرح مجھے بارے میں ہے کہ تعداد کو بڑھایا جائے، امت زیادہ ہے تعداد کم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا پیار ہے، پیارے پیغمبر کو فرمایا اچھا پیارے آپ ایسا کریں 70,000 بندے کو اس طرح کھڑا کر لیں، اور اس کے آگے پھر 70,000 بندوں کو، فی بندے کے ساتھ 70,000 بندہ پھر اکاؤنٹ کر لیں۔ اب ان کو اگر 70 کے ساتھ 70 کو ضرب دیں تو پتہ کتنی تعداد بنتی ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ بندہ۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے طویل جتنا اللہ چاہیں گے سجدہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر سے فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل مانگیے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے جو مرضی تقسیم کرتے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں
اللہ دا پھڑیا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، فضول قسم کی بات ہے۔ اللہ بھی تب تک، نبی علیہ السلام بھی تب تک وہاں پر کوئی سفارش نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کی اجازت نہ آ جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سجدہ کروں گا، اللہ فرمائیں گے پیارے اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، سل آپ مانگیے تو عطا ہوا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیگر باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ یہ حکم دیں گے اے میرے پیارے پیغمبر آپ ایسا کیجئے، آپ کی امت کے وہ افراد جن کے اوپر حساب نہیں ہے، یعنی وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کو باب الایمن میں سے اپنی میری جنت کا مہمان بنا دیجیے۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ پہلا دروازہ باب الصلاۃ نماز والوں کا، دوسرا باب الجہاد اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا، تیسرا باب الریان روزے داروں کا، چوتھا باب الصدقہ اپنا مال چاہے آمدن کم ہو لیکن اس کے باوجود استطاعت رکھتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والوں کا، پانچواں دروازہ باب الایمن ہے۔ ایمن کا معنی دائیں جانب ہوتا ہے، ایمن کا ایک معنی بابرکت ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اس دروازے کی برکت کیا ہوگی؟ 4.90 کروڑ بندہ اس امت کا بغیر حساب کے اس کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ کیوں جس سے برکت ہو سکتی ہے؟ کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے؟ پلے پئی ہے کوئی چیز انشاءاللہ۔ چھٹے دروازے کا نام پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھٹے دروازے کا نام، سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی کو، مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس میرے والد نے بطور خدمت وقف کیا ہوا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ اپنے پاؤں کے ساتھ ہلکا سا پیار سے مجھے مارا، ٹچ کیا۔ کہنے لگے، میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے قیس میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں؟ کہنے لگے، میں نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رہنمائی فرمائیے۔ کہنے لگے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے اس جنتی خزانے کو، ایک حدیث میں اس ذکر کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، دوسری حدیث کے اندر عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کا نام باب لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ علماء نے دو اس کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس جنتی خزانے، عرشی خزانے کو پڑھتا رہے گا لا حول ولا قوت الا، اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی نیکی میں تیری توفیق کے بغیر، ہم ذرا نمازیں دو پڑھ لیتے ہیں، ہم دوسرے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، ہمارے پاس مسجد کا تھوڑا سا نظام آ جائے ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ ہم جناب علی ذرا کوئی دین کا کام کرنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم سے زیادہ نیک ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اور ہم ذرا سا مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں کا رازق بنا دیا ہے، اور پھر کچھ لوگ سازشیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے، پہلے حصے کا یا اللہ میں نیکی تیری توفیق کے بغیر کر سکتا، دوسرے حصے کا مفہوم ہے یا اللہ میں گناہ بھی تیری توفیق کے بغیر چھوڑ سکتا۔ اس وقت اس لیے اس کو، اس کی روح کو سمجھ کر کثرت سے پڑھا کرے۔ پہلا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے جو بندہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہا ہوگا، اللہ اس بندے کو اس دروازے سے باب لا حول ولا قوت الا باللہ سے اپنی جنت کا کیا کریں گے؟ آپ نے جانا ہے کہ نہیں؟ جانا ہے نا انشاءاللہ؟ تو بول دے نہیں، بولو تو صحیح۔ ہاں جی، اللہ اس کو بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے اللہ کا کوئی بھی ذکر کرتا رہا، اپنی زبان کو جھوٹ سے روک کر، اپنی زبان کو گالی دینے سے روک کر، اپنی زبان سے چغلی غیبت کرنے سے روک کر، اپنی زبان کے فضول استعمالات سے اس کو روک کر
جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، اللہ رب العالمین اس کو باب لا حول ولا قوت الا باللہ سے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ کتنے دروازے ہو گئے بھائی؟ 6۔ 7ویں دروازے کا نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7ویں دروازے کا نام ہے باب الوالد۔ کیا نام ہے؟ جو بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہے، ان کی ہر بات کو برداشت کرنے والا ہے، آخری حد تک ان کا احترام کرنے والا ہے، ان کو اف تک نہیں کہتا، اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرمائیں گے اور اس جنت کے دروازے میں سے اس کا مہمان بنا دیں۔ اکثر ہم نے سنا ہے ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، لیکن باپ کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، صدقے دل سے والد اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد کرتے۔ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ 7 دروازے ہو گئے۔ 8واں دروازہ بعض علماء نے اس کی حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے، لیکن علماء نے اپنے علم سے استدلال کر کے بتایا کہ 8ویں دروازے کا نام باب الحج ہو سکتا ہے، کیونکہ حج بھی اسلام کا اہم فریضہ ہے، یا باب الصبر ہو سکتا ہے، صبر کرنا اللہ کی آزمائشوں پر بہت بڑا کام ہے، اور یا پھر باب الکاظمین والغیظ ہو سکتا ہے، جو بندے لوگوں کے تنگ کرنے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا غصہ پی جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے اس جنت کے دروازے سے اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اور بعض اعمال ایسے بھی حدیث میں موجود ہیں جو کرنے کی وجہ سے اللہ انسان کو، بندے کو جنت کے 8 دروازوں میں سے اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ وہ اعمال مختصر ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتنی بات ہی جو میں کر سکا ہوں، جو اللہ نے توفیق دی، سمجھنے کی، ہمت کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع ملا تو ان اعمال کا ذکر کیا جائے گا۔ اور ہمارے مہمان جناب شیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں اور اپنی بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔